علامہ صاحب، تراویح کی رمضان میں ایک بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بعض لوگ 8 پڑھتے ہیں، بعض لوگ 20 پڑھتے ہیں، بعض لوگ 12 یا 16 پڑھتے ہیں۔ تو اس بارے میں فرمائیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں آتا کہ پہلے 3 دن ہی پڑھی تھی جماعت کے ساتھ، اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نہ ہو جائے، اسی وجہ سے چھوڑ دی۔ تو آپ 20 کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ فرمائیے گا قرآن حدیث کی روشنی میں۔ جی، نماز تراویح کے حوالے سے رمضان شریف میں یہ بھی ایک بڑی خوبصورت عبادت ہے، اور رمضان شریف میں نماز جو تراویح ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اور مسلمان اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور نماز تراویح میں قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اس کی فضیلت بلکہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے اخلاص کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، یعنی نماز تراویح ادا کی، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو نماز تراویح کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، نفل نہیں ہے۔ جس طرح کی ظہر کی جو سنتیں ہیں، فرضوں سے پہلے کی سنت مؤکدہ ہیں، اسی طرح یہ نماز تراویح جو ہے یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ کہ آپ نے جس طرح سوال کیا کہ حضور علیہ السلام نے 3 دن پڑھی اور پھر نہیں پڑھی، ایسی بات نہیں ہے۔ اب اس سوال کو بھی جو ہے یوں درست کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے، کہ حضور علیہ السلام نے کب پڑھی، کتنی مرتبہ پڑھی، کیسے پڑھی۔ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 مرتبہ کا ذکر ہے نا، 3 دن کا، یہ آپ نے جماعت کروائی، ٹھیک ہے، آپ نے جماعت کروائی صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جماعت سے۔ اور یہ بھی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعتوں کی جماعت کرائی، ٹھیک ہے، ہاں حدیث پاک میں ہے 20 رکعتوں کی جماعت کرائی، اور تینوں دن 20 ہی رکعتیں پڑھی گئیں، اور وطر الگ پڑھے گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تفصیل طلب مسئلہ ہے۔ میں یہاں پہ مختصر جواب دیتا ہوں کہ 20 رکعتیں ہی پڑھی، پھر چوتھے دن حضور علیہ السلام اپنے نماز عشاء ادا کر کے اپنے کاشان اقدس میں چلے گئے، گھر دولت خانے پہ چلے گئے، اور صحابہ کرام آ گئے، بیٹھ گئے اور انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ سحری کا وقت آ گیا، حضور علیہ السلام باہر تشریف نہ لائے۔ پھر صبح کو حضور علیہ السلام تشریف لائے، اور حضور نے فرمایا کہ مجھے پتہ تھا کہ تم میرا انتظار کر رہے ہو، لیکن میں نے آج اس لیے یہ نماز تراویح کی جماعت نہیں کروائی کہ کہیں اس خوف سے کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ کر دی جائے، ٹھیک ہے۔ تو جماعت 3 دن کروائی، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو الگ پڑھتے رہے، ٹھیک ہے، بغیر جماعت کے پڑھتے رہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام رمضان کی راتوں میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ 20 رکعتیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر جماعت نہیں کروائی، پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی حکم دیا کہ تم اپنی اپنی جگہ، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے گھروں میں جو ہے وہ نماز تراویح کا اہتمام کرو۔ پھر حضور علیہ السلام کے دور میں یہ سلسلہ رہا، اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اسی طرح یہ سلسلہ رہا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور آیا نا، تو شروع میں اسی طرح یہ سلسلہ تھا۔ ایک مرتبہ آپ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ صحابہ کرام اپنے اپنے نماز ادا کر رہے ہیں، اور چند ایک کے پیچھے کھڑے ہیں، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے آپ بھی چند لوگوں کو نماز تراویح پڑھا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیوں نہ ایسا ہو کہ ان سب کو ایک قاری کے پیچھے اکٹھا کر دیا جائے۔ پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم ان کو نماز تراویح پڑھایا کرو۔ اور دوسرے دن جب نماز تراویح کا وقت ہوا تو سارے کے سارے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز تراویح پڑھ رہے تھے۔ تو جب آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا، اور دیکھ کر فرمایا کہ نعم البدعۃ ھذہ، کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ بدعت ایک سوال اور یہ اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت کرائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اپنی گھروں میں پڑھو یا اپنی اپنی پڑھو، تو کچھ اہل تشیع لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے میں انہوں نے یہ بدعت داخل کر دی، تو وہ نہیں پڑھتے اسی وجہ سے، تو اس بارے میں آپ کیا؟ اچھا، بدعت کو بھی سمجھنا چاہیے
کہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اچھی ہوتی ہے اور ایک بری ہوتی ہے۔ اچھی سے مراد ایک وہ کام ہوتا ہے کہ جو قرآن و حدیث کے مخالف نہ ہو، ٹھیک ہے، نیا کام، وہ نیا کام جو قرآن و حدیث کے مخالف نہ ہو، اور دوسرا وہ ہوتا ہے کہ وہ نیا کام جو قرآن و حدیث کے مخالف ہو، اسلام کے مخالف ہو۔ بدعت تو جس تو طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ بدعت جو بھی ہے وہ گمراہی کی طرف لے جانے، وہ دوزخ میں لے جانے والا کام ہے۔ تو اس طرح آپ تھوڑا سا دیکھیں، جب تک بدعت کی اقسام نہیں کریں گے نا، تو اس وقت تک تو ہر نیا کام پھر بدعت ہو گئی۔ پھر یہ مساجد کا یہ پکا، یہ مساجد بنانا، یہ محراب بنانا، اور یہ سپیکر لگانا، یہ صفحے بچھانا، پھر حضور کے دور میں نہیں تھا۔ تو اس لیے اگر اس کی تقسیم نہ کی جائے تو پھر تو معاملات بڑے خراب ہیں۔ تو تقسیم ضروری ہے۔ ایک وہ نیا کام ہے کہ جو قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، مخالف نہیں ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ جو ایسا نیا کام کہ جو قرآن و حدیث کے مخالف ہو۔ تو جو ایسا نیا کام جو قرآن و حدیث کے مخالف نہیں ہے اس کو بدعت حسنہ، اچھی بدعت کہا گیا۔ اچھا نیا کام، بدعت سے مراد نیا کام، اچھا نیا کام۔ اور جو قرآن و حدیث کے مخالف ہے اس کو بدعت سیئہ کہا گیا، برا کام، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ نے فرمایا کہ نعم البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی بدعت ہے، اور آپ نے یہ کیوں جاری فرمایا، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ آپ نے کسی کا نام لیا ہے کہ وہ لوگ نہیں پڑھتے، تو یہاں پر یہ بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کیوں قائم نہیں فرمائی، اور حضرت فاروق اعظم نے کیوں قائم فرمائی، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ یہ فرض نہ ہو جائے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عمل امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے کرنے سے تو یہ فرض نہیں ہوگا، کیونکہ آپ تو نبی نہیں ہے نا، حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، امیر المؤمنین ہیں، کہ میرا یہ کام کرنے سے یہ کام فرض نہیں ہوگا، تو لہٰذا بہتر ہے کہ اس کی جماعت قائم کی جائے۔ کیا مولا علی کے دور میں بھی تراویح جاری رہی ہے؟ بالکل، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی اسی طرح جاری رہی ہے۔ جو حضرت فاروق اعظم نے یہ کام شروع کیا تھا، آپ کے دور میں بھی، حضرت مولا علی کے دور میں بھی جو ہے روایات موجود ہیں، ایک ذخیرہ ہے ان کا موجود رہا، اور پھر مسلمانوں میں یہ سلسلہ رہا۔ اب 2020 سے پہلے کم از کم 100 سال کی آپ تاریخ دیکھ سکتے ہیں کہ امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ نماز تراویح 20 رکعتی ہیں۔ اور ہماری جو دلیل ہے نا، وہ اجماع صحابہ ہے کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعتیں اس کی جماعت قائم فرمائی، تو باقی صحابہ نے آمین کہی، اور انہوں نے شروع کر دی اور پڑھنا شروع کر دی۔ تو اس پر یعنی کہ صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا، تو اس وقت سے یہ 20 رکعتیں اس کی جماعت شروع ہے۔ تو لہٰذا یہ 20 ہی رکعتیں ہیں، اور جو 8 رکعت والی آپ نے بات کی ہے یہ نماز تراویح نہیں ہے، کسی حدیث میں بھی ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صلاۃ اللیل، حدیث لوگ کچھ دیتے ہیں وہ حدیث کی روح سے، دیکھیں یہ صلاۃ اللیل ہے، ٹھیک ہے، اس کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں۔ اس سے نماز تہجد بھی مراد ہو سکتی ہے کہ 8 رکعتیں اور اس کے بعد 3 رکعت جو ہے وطر۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک صحابی مسلمانوں کو 11 رکعتیں رمضان اور غیر رمضان میں پڑھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، رمضان اور غیر رمضان میں پڑھایا کرتے تھے۔ اب انہیں اسی حدیث کو لے لیا جائے 8 رکعتوں والی، بھئی رمضان میں انہی کے کہنے کے مطابق رمضان میں تو سمجھ آتی ہے تراویح ہے، تو غیر رمضان میں تراویح تو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ نماز تراویح نہیں تھی، یہ صلاۃ اللیل کے نفل تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ وہ کام کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، حضور کے صحابہ نے کیا، حضور نے فرمایا کہ میری اور میرے صحابہ کی سنت کو اپناؤ۔ تو حضور کے صحابہ کی بھی سنت یہ ہے کہ 20 رکعتیں نماز تراویح، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی یہ ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح ہی ہے۔ ماشاءاللہ، علامہ ہارون مدنی صاحب تراویح کے بارے میں بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہوا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے میں ہمیں کھل کر عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہوا جاتا ہے۔ پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے لبیک یا رمضان نشریات، صرف لبیک نیوز پر۔ اللہ حافظ۔